الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج اس کا دوسرا دن ہے، 12واں روزہ ہے، اور آج عرفان قرآن کے حوالے سے 12واں پروگرام ہے، اور 12ویں پارے کی ہی آج تفسیر بیان ہوگی۔ سورہ توبہ کے کچھ مندرجات ہم نے پیچھے بیان کیے تھے، اور کچھ چند ایک مندرجات ہیں یہ انشاءاللہ بیان کر کے آگے چلیں گے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے 4 قسم کے لوگوں کا ایک معاملہ بیان فرمایا ہے، جو صاحبان ایمان ہیں وہ، جو کافر ہیں وہ، اور جو منافقین ہیں وہ، اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ۔ یہ 4 طبقات ہیں۔ ہر ایک طبقے کی شکل پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، اس کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اندر سے کون ہے۔ تو قرآن کریم نے اپنی ساری تعلیمات میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک رویوں پر گفتگو کی ہے۔ جن رویوں میں اخلاقی لیاقت ہے وہ اسلامی رویے ہیں، حرمت ہے وہ اسلامی رویے ہیں، اور جن کے اندر یہ چیز نہیں وہ اسلامی نہیں ہے، وہ غیر اسلامی رویے ہیں۔ اسلام کی ساری تعلیمات رویوں کی تہذیب، ترتیب اور ان کی نزہت کے لیے ہے۔ اسلام نے تو گفتگو سے لے کر عادات و اطوار، اخلاق، رویے، نظر، فکر، سوچ، شعور تک ہر ایک چیز کے اندر طہارت کو اولین بنیادی حیثیت قرار دی ہے کہ ہر ایک رویے میں، ہر ایک احساس میں پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، اور دل میں کچھ اور ہو اور رویے، عادات کچھ اور ہوں تو یہ منافقت ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے رویے پر بھی بہت ساری گفتگو کی ہے، اور ان کے رویے بھی بیان کیے ہیں اور اس کے نتائج بھی بیان کیے ہیں۔ یہاں یہ رویہ بیان کیا کہ منافق جو ہوتا ہے، جس وقت میرے حبیب مال و متاع کی ضرورت ہوتی ہے یا انہیں میسر آنے کی امید ہوتی ہے تو یہ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جس وقت جد و جہد، ریاضت اور جہاد کے لیے جانا ہوتا ہے تو پھر یہ عذر پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ تو وہ بہانے بنانے والا جو اسلام کے احکام کے سامنے بہانے بنائے، تراشے، تو حسب قرآن وہ منافق ہے۔ انہوں نے تبوک پر جانے سے بڑی ساری معذرت کی، واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ تو فرمایا گیا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم اس وقت تک تم پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے بارے میں کوئی کھول کر بات نہ بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول کر بیان کی۔ منافق جو تھا وہ کافر سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کرتا تھا۔ کافر جو ہے وہ بغیر کلمہ کے ایک مد مقابل طاقت ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، حق اور باطل کی لڑائی تو شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن زیادہ نقصان دہ جو ہے اسلام کے لیے وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور پھر بھی اندر سے کھوٹا ہے، کمینہ ہے، تو اس کو۔ اور قرآن کریم نے انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ منافق اگر مسجد بھی بنائے تو اس کا گرا دینا ضروری ہے۔
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، قرآن کریم نے اس مسجد کو مسجد کے ٹائٹل پر بیان نہیں کیا، فرمایا یہ ضرارا، یہ شرارت گاہ ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور یہ کفر گڑھ ہے، وتفریقا بین المؤمنین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ مومنین کے درمیان جو تفرقہ ڈالتا ہے وہ منافق ہے، خواہ وہ امام کعبہ ہے، خواہ کسی جناب والا خانقاہ کا جناب والا کوئی بڑی شخصیت ہے، یا کوئی ہے جس نے مومنوں کے درمیان تفرقے کی بات کی اور تفرقہ پھیلانے کے لیے اپنے مفادات کی خاطر اس نے فرقہ واریت کو ہوا دی، تو قرآن کے مطابق وہ جس بھی شخصیت کا مالک ہے وہ منافق ہے، کافر سے بھی بدتر ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ منافق کی شناخت بیان کی کہ جس وقت منافق کا نفاق کھلتا ہے، سامنے آتا ہے، تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ میرا ارادہ جو تھا اصلاح کا تھا، ان اردنا الی الحسنى، میں نیک ارادے سے میں نے منافقت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منافق کا بھی کبھی ارادہ نیک ہو سکا ہے؟ تو اس لیے یہ قدرت نے یہ رویے کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ مسلم امہ جو ہے، جو قرآن پر دل سے یقین رکھتی ہے، وہ ان رویوں سے بچے، کیونکہ ان رویوں کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ داستان سرائی نہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قصص اور امثال جو ہے عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کو خوب کھولا، اور قرآن کریم نے ان کی بنائی ہوئی مسجد کو مسجد نہیں مانا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہا یہ کفر کا مورچہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ کفر کا مورچہ ہے، کفر کا۔ مسجد بنائی ہے اور کہہ رہے ہیں ان ارادنا الا الحسنى، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ کفر کا مورچہ ہے۔ بس یہی سے امت اپنی ڈائریکشن درست کر لے، ہر شخص اپنے طرز فکر پر ایمان کا بھی ٹھیکیدار ہے، اسلام کا بھی ٹھیکیدار ہے، اور سچائی کا بھی ٹھیکیدار ہے، نجات کا بھی ٹھیکیدار ہے۔ اور قرآن کریم نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس پر تو آیا جائے، اور قرآن کریم نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں نماز حرام ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جس کی بنیاد تقوی پر ہو، من اول یوم، ابتدا سے، احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کیونکہ ایسے مسجد بنانے والوں کا تن بھی پاک ہوتا ہے اور من بھی پاک ہوتا ہے، اور اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ وادی جو تھی جہاں پہلے مسجد قباء بنائی گئی ہے، وہاں کی مسجد کا تصور ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں اللہ کی رضا کا نور نازل ہوتا ہے، اور یہ اس مسجد سے بہتر ہے جس کی بنیاد علی شفا جرف، ایک ایسے کنارے پر بنائی جائے کہ جہاں اس کے نیچے دریا کا کٹاؤ ہو، جو ہی دریا مٹی کو مسمحل کرتا ہے تو وہ تودہ بھی گر جاتا ہے، اس پر بنائی ہوئی عمارت بھی گر جاتی ہے۔ تو جو مسجدیں اس تصور میں بنائی گئی ہیں کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ حارل فنہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ یہ تباہ بیان کی ہے منافقت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ہمارے پاکستان کے اندر یا عالم اسلام کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، اگر تو وہ وحدت امت کا کردار دے رہی ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور اگر ان مسجدوں کا کردار یہ نہیں ہے بلکہ امت میں تفریق ڈالنا ہے، فرقہ واریت پھیلانا ہے، تو وہ مسجدیں بھی جہنم کا ایندھن ہیں اور نمازی بھی جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ٹائٹل ہے امت کے لیے۔ اب ہر شخص خود کو سچا کہتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، تو
قرآن کریم نے یہ فلسفہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ قرآن نے یہی کیا کہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ جن کے تن بھی پاک ہیں اور من بھی پاک ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے وہ اسلام کی مسجد ہے، اور جن کے من پاک نہیں ہیں اور مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے ہیں اور مسلمانوں کی برائی چاہنے کے لیے ہے، تو وہ حرم کعبہ میں بھی بنا دیا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی نصوص جو ہیں وہ روح رعایت نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اس کا کوئی مذہب مسلک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے اور علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ تو اس لیے تقسیم کر دی کہ میرے محبوب جو آپ کو دل سے قبول نہیں کرتا، جو آپ کو دل سے قبول نہیں کرتا، وہ امام کعبہ بھی ہو تو بھی منافق ہے، بیت المعمور کا پایا پکڑ کر بھی کھڑا ہو تو بھی منافق ہے اور جہنمی ہے۔ اور جس نے آپ کو دل دے دیا ہے اور آپ اس کے دلبر بن گئے ہیں، وہ قوم کا مسلی موچی بھی ہو تو قابل احترام ہے، حضرت بلال بھی ہو تو ان کی پاؤں کی آہٹ آپ جنت میں سنیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ طے شدہ پیغام ہے، خدا ذوالجلال کا پروگرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، آپ اس وقت شعور و آگہی کا، علم و تعلیم کا یہ زمانہ ہے، اب ہر بندہ جانتا ہے کہ کون سی ایسی مسجد جس سے آواز کیا آ رہی ہے۔ جس مسجد سے آواز امت کو توڑنے کی ہو، فرقہ واریت کی ہو، اس کو مسجد نہ کہاں کرے، وہاں نماز پڑھنا حرام ہے، اور اس مولوی صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس مسجد نے بھی جہنم میں جانا ہے، مدرسے نے بھی جہنم میں جانا ہے، مولوی صاحب نے بھی جانا ہے اور نمازیوں نے بھی جانا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے من میں مصطفیٰ نہیں رہتے۔ منافقت کی بیان کی ایک نشانی اور قرآن کریم نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، منافق سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ دربار رسالت میں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافق مسجد کی دعوت ضرور دیتا ہے، کعبہ کی دیتا ہے، لیکن دربار رسالت میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ طے شدہ اصول ہے قرآن کا، اس میں کوئی روح رعایت نہیں، کوئی مسلک مذہب مشرب کا جوڑ توڑ نہیں۔ جو رسول کی حضور جانے سے، رسول کی حرمت سے، رسول کے تقدس سے، رسول کی شان سے، اس کے وقار سے، اس کے تشخص اور تقدس سے جی چراتا ہے، وہ کوئی ہے، وہ منافق ہے۔ اور جس نے دل دیا ہے مصطفیٰ کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، رسول اللہ جب دل میں بسے تو بس گئے، اور ایسے بسے کہ خود بھی کٹ گئے، ماں باپ بھی کٹ گئے، لیکن رسول دل سے نہیں نکلے۔ جب حضرت عمار بن یاسر کو کفار نے اس جرم میں پکڑ لیا کہ یہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دے پیار کرنا۔ یہ نہیں چھوڑوں گا، کٹ تو سکتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، ان کی ماں کو لایا گیا، ان کی اندام نہانی میں نیزہ مار کر اس کو ٹکڑے کر دیے گئے اس کے سامنے، پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میرے محمد بے مثال ہیں۔ جب باپ کو لا کر ٹکڑے کر دیا گیا، پھر ان کے بازو توڑے گئے، کتنی اذیتیں ہیں۔ تو چونکہ اس وقت ذہن ان کا یا دماغ ان کا بالکل جا پر نہیں رہا، اگر کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو اس کلمے پر جا کر کسی نے جا کر شکایت کر کے دی رسالت میں کہ یا رسول اللہ، حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ناگفتبے نکل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا میں نبوی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمار کے دل میں میری ذات کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، میری محبت اور چاہت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس پر اس نے پھر کہا کہ رہے تو
عینایا وسمیت اذنایا، میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ فرمایا تیری آنکھ کو دھوکا ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس کی آنکھ کو دھوکا ہوا اور اس کے کانوں کو دھوکا ہوا، الا من اکرہا، ذرا عمار بن یاسر کی اذیت تو دیکھو کہاں سے گزرا ہے۔ آسمان کی آنکھ نے آج تک اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو عمار بن یاسر پر ہوا ہے، جو عمار بن یاسر پر ہوا ہے۔ ان کی ماں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، باپ کو، اور ان کو بھی مارا گیا۔ تو یا رسول اللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، خدا گواہی دیتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کی چاہت کی سوا کچھ نہیں ہے، وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمار جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرا عمار جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ایمان سے اور عظمت ایمان سے۔ یاد رہے یہی وہ عمار بن یاسر ہیں جن کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے رسول اللہ نے سینے سے لگایا اور ان کے چہرے سے گرد ہٹائی۔ لوگ ایک ایک اینٹ لاتے اور یہ دو دو تین تین چار چار لے آتے، تو رسول اللہ خوش ہو گئے کہ میری محبت میں لگا ہوا ہے یہ مست الست، اسے نہیں پتہ کہ انجام کیا ہے۔ تو حضور نے اس کو انجام سے آگاہی دی کہ تجھے قتل کیا جائے گا ہماری محبت اور میری اہل بیت کی محبت کی پاداش میں، لیکن تیرا قاتل 3 ٹائٹل رکھتا ہوگا، وہ قاتل بھی ہوگا، باغی بھی ہوگا اور داعی النار بھی ہوگا۔ یہ ہے محبت کا صلہ، یہ ہے محبت کا صلہ۔ وہ داعی النار بھی ہوگا، اس کی جو بھی شخصیت ہے وہ داعی النار ہے۔ کیسا ہے؟ کیونکہ اس نے حرمت ایمان کا مذاق اڑایا ہے اور اہل محبت کا مذاق اڑایا، ان کی حرمت کا تقدس اور اس کا احترام نہیں کیا، لہذا وہ قاتل بھی ہے اور باغی بھی ہے اور داعی النار بھی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ وفاؤں کو قائم رکھتا ہے اور احترام دیتا ہے، بے وفائی کو اور غداری کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں، مومن اور منافق کی جو بنیادی پہچان ہے، جس کے من میں رسول رہتے ہیں پیار بن کر، سرور بن کر، وہ مومن ہے، خواہ وہ رنگ کا کالا کیوں نہیں ہے۔ اور جس کے من میں رسول نہیں رہتے، خواہ وہ لہیم شہیم ہے، بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک ہے اور بڑی جناب والا پرکیف اور پر وجاہت شخصیت کا مالک ہے، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو دیکھیں، بڑا لہیم شہیم تھا، لیکن قرآن نے اس کو ایسی لعنت میں بیان کیا ہے کہ آج تک شاید اتنی ابلیس کو لعنتیں نہیں پڑی اتنی عبداللہ بن ابی بن سلول کو لعنتیں پڑی ہیں۔ اور ادھر حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، ذرا ان کا تشخص دیکھو۔ وہ ذات کے اعتبار سے بالکل مختصر اور معمولی سے لوگ تھے، لیکن چونکہ دل میں مصطفیٰ بستے تھے، ان کو رشک ارم بنا دیا گیا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بیان فرمایا ہے مومن کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کون ہے؟ اللہ نے جن کی محبتوں پر اپنی جنت کا سودا کر دیا ہے، انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز پیش کر دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ ہم وقت اللہ کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں، کبھی وہ قتل ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کسی کو قتل کرتے ہیں۔ وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے ان سے انجیل میں، تورات میں وعدہ کر دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سودا خدا نے خرید لیا ہے اور اس سودے کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات، اور پھر ان کی شان کو بیان فرمایا، التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تائب کہا کہ ان کا ہر وقت دھیان خدا کی عظمت کی طرف ہوتا ہے، رجوع کرتے ہیں اور عبادت میں، بندگی میں انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی حمد بیان لاتے ہیں، اور پھر روزہ دار ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اور والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وبشر المؤمنین، میرے حبیب یہی لوگ صاحب ایمان ہے، اور ان کو میرے پیار کی بشارت دے دو، میری عنایات کی، میرے انعامات کی بشارت دے دو۔ تو ناظرین کرام، بڑا صاف صاف سودا ہے، قرآن پاک کے کہیں کسی حرف میں جول نہیں۔ قرآن پاک کی سادہ حرمت کو ہم نے پریشان کیا ہے، اپنی ذاتی تشریحات
مسلکی برقعے پہن کر قرآن کو اپنی طبع کے مطابق ڈالنے کی وہی کوشش کی ہے جو یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں۔ لوٹ آئے امت اس عظمت کی طرف جو قرآن کے سادے سینے میں ہے۔ یہ جو تشریحات، تعبیرات، تصریحات، یہ بناوٹ جس سے فرقے پیدا ہوئے، جس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا اور امت میں جناب تشتت پیدا ہوا، دوریاں پیدا ہوئیں، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے جس نے پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک دامن میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن وہ ہے۔ جو قرآن تقسیم کر دے وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنی عظمت کا ایک حوالہ دیا جب قرآن پاک کے نزول کے وقت اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ کتاب الہی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آتے ہیں یا جناب والا کسی اجمی سے سیکھتے ہیں اور عربی بنا لیتے ہیں یا اپنے آپ لے آتے ہیں بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم نے اپنی عظمت کو جو حوالہ دیا وہ اپنا اعجاز نہیں بیان فرمایا کہ میں اس شان کا مالک ہوں، میرے پڑھنے سے اتنی رحمت ملتی ہے، اللہ کی اتنی رضا ہوتی ہے، میرے اندر اتنی ہدایت ہے، اتنا علم ہے، کوئی اعجاز بیان نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ سارے اعجاز قرآن کے مسلم اعجاز ہیں۔ قرآن نے اس وقت بھی اپنا تشخص بیان فرمایا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے سینے میں اختلاف ہوتا کثرت کے ساتھ۔ تو جب مبدأ علم میں اختلاف نہیں تو مولانا صاحبان نے کہاں سے نکال لیا ہے، تراش لیا اختلاف؟ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کریں اور ذاتی تشریحات اور تعبیرات کریں، دین کی سادہ حرمت کے ساتھ یہ مذاق کریں اور اپنے فقہ بنائیں، اپنے فرقے بنائیں، اپنے تصورات قائم کریں اور اپنی منمانی تعبیرات کے ساتھ قرآن کی آیات کا جو ہے وہ معاملہ ساتھ جوڑ دیں اور نتھی کر دیں اور ان آیات کا ناجائز استعمال کریں؟ کس نے حق دیا ہے اہل علم کو؟ توبہ کریں یہ لوگ اور پھر ان تعبیرات پر جو عمل کر رہے ہیں اس تصور میں۔ خدارہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، کسی مولوی کے ذمہ خدا نے تفسیر نہیں لگائی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کا سب سے پہلا مفسر جو ہے وہ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا محبوب کھول کھول کر قرآن بیان کرو، کھول کھول کر اس کے حرفوں کو بیان کرو، ان کے دامن میں چھپے ہوئے اسرار الہی کو اس کے نور سے امت کو ڈھانپ لو۔ قرآن تو اس طرح بن کر آیا ہے۔ قرآن نے تو اوس اور خزرج کی سینکڑوں سال کی جنگ کو ختم کر کے باہمی اخوت میں ایک کر دیا تھا، اور اسی طرح ندیر اور خزاعہ کتنے قبائل آپس میں سینکڑوں سال سے جنگ و جدال میں تھے، لاکھوں آدمی قتل کیے ہوئے تھے ایک دوسرے کے، لیکن وہ ایک حقوق اخبارہ وہ اخوت میں آ گئے۔ لیکن آج کوئی نیا قرآن ہے یا یہ قرآن اٹھا لیا گیا ہے؟ نہیں، نیا قرآن بھی نہیں، یہ وہی قرآن ہے۔ امت کا تقسیم ہونا قرآن پر عدم اعتماد ہے۔ مجھے لگی لپٹی باتیں نہیں آتی، تحقیق کا طالب علم ہوں، جانتا ہوں کس فقہ کس مسلک مشرب کے دامن میں دلیل کی کیا صورت ہے۔ اگر فقیر معارضہ شروع کر دے تو کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈگڈگی بچاتے پھریں گے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اہل علم، اہل تحقیق جن کے اندر دیانتداری کا نور موجود ہے اور جو امت کو امت سمجھتے ہیں، رسول خدا کی امانت سمجھتے ہیں، خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں، وہ آئیں میدان میں اور کردار دیں۔ امت کے اندر پایا جانے والا یہ افتراق، یہ قرآن نہیں ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ دین ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ ٹائٹل دیا، جو وحدت میں رہے، وحدت کے ساتھ رہے، وحدت کے نور میں رہے، وہ مومن ہے۔ جو وحدت کو توڑے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ تاہم اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ تبوک سے واپسی پر، تبوک پر جب جانے لگے تو کچھ اصحاب رسول بھی رہ گئے، سستی کر گئے۔ بڑی بات ہے، سستی کر کے نہ پہنچ سکے کہ ہماری سواریاں تیز ہیں، ہم پیچھے سے جا کر مل لیں گے، فلاں 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 فلاں۔ موسم اس انداز کا تھا، کچھ حالات ایسے بن گئے، نہ جا پائے۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس امر الہی کا احترام نہیں کر پائے، نہیں کیا انہوں نے، ان کے ساتھ کسی نے ملنا جلنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، بائیکاٹ ہو گیا۔ تو وہ 3 لوگ جو ہے ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، تو انہوں نے عذرت خواہی کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس ارشاد نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ان کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ان کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ اور قرآن نے کہا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ 50 دن تک بھائی کاٹ رہا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا کہ چلو میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، میں ذرا الیکس سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس نے آتے دیکھا اور باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دوار پھلانگ کر اندر گیا، پھر وہ گھاس کھود رہا تھا تو اس کے منہ کے سامنے کہا السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا۔ وہ دوسری طرف آ کر کھڑا ہو کر کہتا السلام علیکم، اس نے ادھر سے بھی جواب نہیں دیا، چاروں طرف گھوم گیا مگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں، تیرا بھائی ہوں، سلام کا جواب تو دے۔ تو سلام صحابی کے ان لفظوں پر جو انہوں نے اپنے ایمان کے اظہار میں فرمایا جس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ دوبارہ ان کی پھر توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ ناظرین کرام، کفار مکہ جس وقت اہل ایمان کے قلب و روح کی کیفیات کو تکتے تو تنزن کہتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ یہ ہوتا یوں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر سناتے تو ان کی کیفیات میں نور ایمان کی برکت سے اتنا اضافہ ہو جاتا کہ وہ سرشار ہو جاتے اور جھوم اٹھتے۔ قرآن جیسی کتاب ہو اور رسالت پانا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظوں کی کیفیات کیا ہوں گی اور اس وقت ان کی سرشاری کا عالم کیا ہوگا، تو انہوں نے اس بارے میں سوال کیا کہ جس وقت کوئی صورت نازل ہوتی تو ان سے میں کچھ ایسے کوتے ایکم زادتہ هٰذِهِ ایمانا، کس چیز نے تمہارے ایمان کو بڑھا دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمان، جن کے اندر ایمان ہے وہ قرآن سن کر اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ اللہ کے حسن کے جلوے کو تکتے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے، چونکہ قرآن اللہ کا حسن ہے اور زبان رسالت پر جب اس کا تلاوت کی جاتی ہے اور اسے بیان کیا جاتا تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان سے پڑھتے، اصحاب رسول علیہ رضوان جب سنتے تو ان خوشی سے وہ جھوم اٹھتے، وہم یستبشرون، وہ صاحب حال ہو جایا کرتے تھے، ان پر کیفیات طاری ہو جاتی۔ اور آج بھی یہ تجربہ مشاہدہ موجود ہے کہ جب کوئی اچھا قاری اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں نکلتی ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے۔ پھر اس وقت قرآن پڑھنے والے صاحب رسالت تھے، آج کوئی عام قاری پڑھے تو اس وقت کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، تو جب صاحب رسالت صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے تو کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جھلک دیکھنے کتاب نہیں عالم کو، گر وہ جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اسی کا بڑھتا ہے، نور قلب اسی کا اضافہ ہوتا ہے، اسی میں اضافہ ہوتا ہے جن کے اندر نور ایمان ہو۔ تم چونکہ بے ایمان ہو، کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے، تمہیں کیا پتہ کہ قرآن کیا ہے اور اس کی حرمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کی عظمت اور اعجاز کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ کہی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی وہ منافق ہیں، زبان سے کلمے پڑھتے ہیں اور بڑے صوفی ہیں، مولوی ہیں اور بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن دل سے
ذات محمد کو نہیں چاہتے، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دل مریض ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، جس وقت قرآن نازل ہوتا تو ان کے دل میں پلیدی تھی، لہذا ان کے دل میں پلیدی کا اضافہ ہوتا تھا، رجس کا اضافہ ہوتا تھا۔ آج بھی یہ طے شدہ ہے، حکمت ہے، کسی مومن کے سامنے قرآن پڑھو اس کی آنکھیں برستی ہیں، وہ جھوم جاتا ہے کہ اللہ سونے کا کلام ہے، سبحان اللہ، اور کسی منافق کے سامنے پڑھو تو اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ ادھر نور ہے اور ادھر فطور ہے، ادھر پاکیاں ہیں ادھر پلیتیاں ہیں۔ رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کفار، ان کی موت کفر پر ہوگی، کلمے پر نہیں ہوگی، کلمے پر اسی کی موت ہوگی جس کے من میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، یہ آگے بیان فرمایا، پھر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، صاحبان ایمان کو یہ تسلی دی، اے صاحبان ایمان، ان لوگوں کی بک بک پر آپ نے نہیں جانا، آپ کا ایک مقام ہے، وقار ہے، آپ کی حمیت ہے، حیثیت ہے، اور ایک تشخص ہے، تقدس ہے، تمہارے پاس تو وہ شان والے رسول آئے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کسی مشقت میں پڑتے ہو تو مصطفیٰ تڑپ جاتے ہیں، ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تو صاحبان ایمان کی بھلائی میں حریص ہیں، اللہ اکبر، بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے مزاج کی حرمت یہ ہے، وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ ناظرین کرام، اس جملے پر ایک لمحہ کے لیے آپ کو روکوں گا کہ جس کے مزاج کی حرمت اور خمیر کا تقدس یہ ہو کہ اس کو خدا ہو کر اپنی صفت کا مظہر قرار دے، کیونکہ رؤوف بھی خدا کی صفت ہے اور رحیم بھی خدا کی صفت ہے، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لباس میں ہیں جو خدا ذوالجلال کی صفات کے جلوے ہیں، اس عظمت میں ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر صفات ذات حق ہیں، تو خدا اپنی کلام سے کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو جس پیکر رسالت کا مزاج اس قدر ہو کہ رأفت اور رحمت اس کا خمیر ضمیر ہو، پھر اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جناب والا ایسی ذات والا صفات عزیز علیہ ما عنتم، کہ اپنے امتی کا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے، پریشان کر دیتی ہے امتی کی جو پریشانی ہے اسے۔ تو پھر یہ ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا، میرے حبیب اس حسن لطافت کو دیکھ کر بھی اگر کوئی دل نہیں دیتا، منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر اسے کہو فقل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا، وہ حسن میں بے مثال ہے، وہ عنایت میں بے مثال ہے، وہ ذات میں لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ الا ہو، بس وہی ذات ہے، وہی ذات ہے جس کے حسن کی نہ کوئی تعبیر ہے اور نہ کوئی جناب والا عبارت ہے، وہ حسن مطلق ہے، لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ علیہ توکل، تو میرا تو بھروسہ اسی ذات پر ہے اور میں اسی ذات کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد یہ صورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان آیات میں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے ہیں، اعتماد دلانے کے لیے کہ کون ہے جس نے لمحات میں زمین و آسمان کو خلق کر دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے دن اور رات کا پلٹ کر آنا، اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ ہر لمحہ انسان جہاں جدھر تکتا ہے خدا کے جلووں کی عظمت اور قدرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہاں، شپرا چشم اگر نہ بیند آفتاب راچے گناہ، اگر کسی اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اندھا اپنی آنکھ کا علاج کرائے۔ قرآن جیسی کتاب جس امت میں ہو، وہ امت نہ ہو، وہ امت کے ٹائٹل پر نہ ہو، فرقے ہو، تو یہ اندھی ہے امت، الا ماشاء اللہ۔ امت کو آنکھیں کھولنا ہوگی قرآن جیسی کتاب کے ہو تو وہ تفرقوں میں تبدیل ہو جانا یہ غیر فطری ہے، اس کا فطرت سے تعلق نہیں۔ بد فطرت ہیں وہ لوگ جو امت کو تقسیم کرتے ہیں، اور فطرت کی معراج پر ہیں وہ لوگ جو ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرمایا هو الذی جعل الشمس والقمر ضیاء، سورج اور چاند کو ہم نے روشنی کے لیے بنایا ہے۔ یہ صرف روشنی نہیں دیتے، ان کی تاثیرات ہیں۔ سورج جب آنکھ کھولتا ہے تو زمین کی تہ میں سویا ہوا بیج بھی بیدار ہو جاتا ہے اور صاحب فیض بن جاتا ہے، اور چاند جس وقت کروٹ بدلتا ہے تو اس وقت اس کی چاندنی کی
حرمت سے پھلوں کے اندر مٹھاس کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم پانی ایک جیسا لگاتے ہو ایک زمین کے خطے کے اندر، قطعے کے اندر، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من نخیل واعناب، مختلف پھلوں کے پودے ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، لیکن پانی ایک لگاتے ہو، مٹھاس اور ذائقہ اللہ ہر ایک میں پیدا کر دیتا ہے۔ کیا یہ اس کی قدرت نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ایک تنکا اٹھا کر دیکھ لے کوئی صاحب شعور، اس تنکے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوگی، اس کے اندر اس کے سینے میں بھی کوئی ایسا پیغام ہوگا جو خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی تصدیق کر رہا ہوگا۔ دوستو، اب اس شعور کی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے، خواہش پرستی کرتا ہے، تو پھر نتیجہ تو وہ شیطانیت والا ہے، اس کو انسان کہنا تو انسانیت کی توہین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جن لوگوں کے من تن جو ہیں میرے محبوب سے جڑ چکے ہیں، انہی کے لیے ہم نے باغات بنائے ہیں اور اپنی رحمت کی آغوش بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، ہر زمین پر چلنے والا جو ہے، کتنی کائناتیں ہیں، کتنے اجزاء ہیں، کتنے اجسام ہیں، کتنی ارواح ہیں، کتنی حقیقتیں ہیں جو ذی روح ہیں، جو زمین پر پاؤں پر چلنے والی مخلوق ہے۔ آج تک کائنات کے کسی فگر نے اس کا اندازہ نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق اتنی وسیع ہے۔ تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے چیونٹی کیڑے کے رزق کی ذمہ داری اس وحدہ لا شریک کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اتنی عظیم ذات جس نے ہر ذی روح کو زندہ رکھا ہے، اور جبلات، نباتات، حیوانات، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، ہر ایک کو وہ رزق دے رہا ہے اس کے وجود اور بقا کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا ایک نظام قائم ہے، ہر پتا پتا جو ہے اس کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہے تو ہم بھی ہیں، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذات یہ کہتی ہے کہ ہاں وہ ہے تو ہم بھی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اب اس زمانے میں بھی کوئی کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں۔ اب میں ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھا ہوں اور ایک مقام پر بیٹھا ہوں، میں وہاں یہ پروگرام بیان کر رہا ہوں، روئے زمین پر یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور ہر شخص اسے سن رہا ہے۔ اس کے اندر تو کسی کی کار فرما، کسی شخص کی کوئی کاراگری ہے نا جی۔ کوئی شخص اگر ایک سکرین کے پیمانے پر نفاست پیدا کر دے تو وہ نور و تصدیق کے سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ جس کے سینے کو اپنے نور سے سیکل کر دے، منور کر دے، اس کے سینے میں کتنا بڑا کمال پیدا ہوگا۔ یہ کائنات کا ہر منظرنامہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کائنات کے چلانے والا، بنانے والا کوئی ہے۔ اگر کوئی بدبخت ان حقائق کے باوجود بھی انکار کرتا ہے تو وہ ہاٹ درم ہے، وہ صاحب شعور نہیں، وہ انسان نہیں، وہ بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو دوستان محترم، یہ چیز اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائی، پھر حکم دیا کہ یار ایسا کرو، تجربہ چاہتے ہو تو پھر قوم عاد کا حال دیکھو، قوم سمود کا حال دیکھو، قوم صالح کا حال دیکھو، قوم شعیب کا حال دیکھو، قوم نوح کا حال دیکھو، قوم لوط کا حال دیکھو۔ یہ 5-4 سے بھی زیادہ، بلکہ زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بیان فرمایا، 27 کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی اقوام ہیں، ان کے احوال کو بیان کیا ہے اور ان کے رویوں کے مطابق نتائج کو بیان کیا ہے کہ کس نے کیا 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 ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو احوال اور قصص ہے عبرت کے لیے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ باوجود قرآن کی سچائی پر یقین بھی ہے، ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن پر ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو حق مانتے ہیں، لیکن اس کے سینے میں جو چھپے ہوئے اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ قصہ گو تو نہیں، قصے کہانیاں تو بیان نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ احوال بیان فرمائے ہیں جو اقوام اللہ کی عظمت کے ساتھ اور رسالت کی حرمت کے ساتھ جڑی رہیں، اللہ نے ان کو برکتوں سے بھی مالا مال فرمایا، عنایتوں سے بھی اور حمیتوں سے بھی، عظمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ اور جن اقوام نے اللہ وحدہ لا شریک کے حرمت مآب دین سے بیزاری کا اظہار کیا، ان کا انجام بہت برا ہے۔ کسی کو پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا گیا ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا ہے، اور کسی کو جناب والا ٹھنڈی ہوا چلا کر فریز کر دیا گیا ہے، اور کسی کے ساتھ کچھ، یعنی جس نے جو رویہ اختیار کیا، یہ بھی کوئی عقل و شعور والی بات ہے کہ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ
جواب میں کہا جائے کہ ہم تب مانیں گے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی کے پیٹ سے بچہ نکلے، اونٹنی ہی جتنا نکلے، پھر وہ دودھ دے فلاں فلاں، یہ بھی کوئی شعور والی بات ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے بندوں نے، انبیاء علیہ السلام کی ذات بارہ صفات نے اپنی اجازات سے یہ چیزیں دکھائیں اور کہا کہ یہ چیز ہے، یہ دیکھو، پھر بھی وہ نہ مانے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا احترام کرتے، انہوں نے اونٹنی کی جناب اللہ کونچیں کاٹ دی، تو قدرت نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج بھی وہ آثار ملتے ہیں جہاں جہاں اللہ کے عذاب کے مناظر موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہاں سے گزر ہو تو استغفار کرتے ہوئے توڑ کے گزر جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کی شکار تم بھی ہو جاؤ۔ اس لیے دوستان محترم، لوٹ آئیے اس گفت و شنید سے کہ ہم کیا ہیں، صرف اتنا آئیے کہ ہمارے ذمے کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین جیسا رہنما رسول ہو، وہ قوم غیروں سے سبق لے تو اسے شرم سے مر جانا چاہیے، اسے ڈوب مرنا چاہیے کہ اتنی بڑی اعلیٰ تعلیمات کوئی کسی کتاب کا رائٹر کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، تو اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے۔ تو جس شخص کو اللہ کے علم پر اعتماد نہیں ہے اور اس کو کافر نہیں سمجھتا، وہ شخص اندھا ہے، وہ ناتشے، ڈارون، نیوٹن کے فرسودہ خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ امت نے اگر امت رہنا ہے تو قرآن سے جڑنا ہوگا، اور قرآن کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم جو ہے وہ انسانیت کو تفرقے سے بچانا ہے، فرقہ واریت سے بچانا ہے، یہ لعنت ہے، شرک سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اور پھر باہمی اخوت، یہ قرآن کی تعلیم ہے، احترام انسانیت، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اخلاقی اقدار کا احیاء، یہ قرآن کی تعلیم ہے، سوسائٹی اور ایفاء عہد جو ریڑھ کی ہڈی ہے معاشروں کے چلنے کے لیے، جب تک ہم یہ پوری نہیں کریں گے، ہم قرآن کو عمل میں نہیں لائیں گے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل کب مسلمان ہوگا؟ جب قرآن کو اپنے آپ پر نازل کریں گے، اپنے آپ پر اس کا نزول، جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اس لیے لوٹ آئے امت اور بحث بند کر دے، اتر جائے قرآن کی سادہ تعلیمات کے اندر، کیونکہ بحث نے امت کو ٹکرا دیا ہے اور توڑ کر رکھ دیا ہے، اور فضول بحث ہے۔ وہ جتنی بھی ابحاث ہیں ذہنی تراش خراش ہے، فکری عیاشی ہے، قرآن کی سادہ تعلیمات ہے۔ اب اللہ کو ہم کسی فلسفے کی نظر میں مانیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کائنات خود گواہی ہے اس کی، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار ہے، وہ گواہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، آج امت ان کے صدق اور امانت پر کیوں نہیں یقین کر رہی، کیوں نہیں اس طرف آ رہی، اور صدق کے رسول میں کیوں نہیں اترتی، اسوہ رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا کیوں نہیں بناتی، کیوں ایسے تصورات کا شکار ہو گئی ہے امت کہ اب امت ہونے کے کہلانے کے حقدار بھی نہیں رہے۔ ہم کلمہ گو کا گلا کاٹ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گویا اس اعتبار سے کلمہ گو نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہو کر کلمے والے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس نے نہ کلمہ سمجھا ہے، نہ اس پر کلمے کا اعتماد ہے، نہ اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ یہ مولانا صاحبان کی ذاتی تبیرات ہے کہ اس کو یہ کہا جائے وہ کہا جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو کلمے والے کا احترام نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں۔ جس کو عہد پیمان کا احترام نہیں، اور خدا کی شریعت کا احترام نہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے کا احترام نہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک نظام قائم کیا گیا تھا، حرمت معاب، خلافت کا نظام، اس نظام پر جس نے ضرب کاری لگائی ہے، آج وہ بھی امت کے ہاں قابل احترام ہو تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج اس کے بھی عرس منائے جائیں تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جس نے نظام کو نظام سمجھا ہی نہیں ہے تو زندگی کہاں ملے گی، بندگی کہاں ملے گی؟ آئیے ہم نظام میں اتریں، جو کچھ ہوا اسے چھوڑ دیا جائے، آگے چلیں، امت آگے بڑھے۔ قرآن اپنے نور کی عظمت میں آج بھی موجود ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اسوہ نور کی حرمت آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اتر کر صاحب قرآن کی حرمتوں کا یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی اسوہ میں اتر کر ہمیں زندگی کی رونق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔